أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بہت ہی قابل قدر ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا موضوع ہم جو شروع کرنے جا رہے ہیں، اللہ کے ذکر اور وظائف کی ضرورت ہمیں کیوں کر پڑ رہی ہے آج کے دور میں. سورہ احزاب کی آیت نمبر 41 جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اے ایمان والوں، اللہ کو خوب کثرت سے یاد کیا کرو اور صبح شام اس کی تسبیح کیا کرو. وہی ہے جو خود بھی تم پر رحمت بیچتا ہے اور اس کے فرشتے بھی، تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے آئے، اور اللہ مومنوں پر بہت مہربان ہے. ذکر ایک زبانی ذکر اذکار ہوتا ہے اور ایک قلب کے ساتھ. دو قسمیں ہیں اللہ کے ذکر کے، اور اگر ہم زبانی ذکر بھی کرتے ہیں تو اس کا بھی اللہ تعالی ہمیں اجر ملتا ہے اللہ کی طرف سے، اور اگر ہم دل کے ساتھ ذکر اذکار کرتے ہیں تو اس کا تو پھر اللہ کے ساتھ ڈائریکٹ لنک ہوتا ہے. اکثر لوگوں کو یہ کہتے سنا گیا ہے کہ ہم نے تو بڑے بڑے وظیفے کر کے دیکھ لیے مگر کچھ نہیں ہوا، اب تو ہم نے سب کچھ چھوڑ چھاڑ دیا ہے. اس طرح کی جملے آپ نے بھی اکثر سنے ہوں گے. اس سوچ کے پیچھے دو سخت خطرناک اور غلط نظریات کا ہونا اور پھر اس کا ادراک کرنا بہت ہی لازمی جز بن چکا ہے. پہلا نظریہ جو اس سوچ کے پیچھے کام کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جو ہی ہم نے اللہ سے اپنا مطلب اور مدعا مانگنا شروع کیا ہے، اللہ کی طرف سے فوراً قبولیت کا در کھل جانا چاہیے تھا، لیکن چونکہ اسے کھلتے کھلتے دیر ہو گئی ہے لہٰذا ہم نے بھی مانگنا بند کر دیا، یا ہم نے بھی وظائف بند کر دی. سبحان اللہ. ایسا لگتا ہے جیسے اللہ سے مانگ کر ہم نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ پر ہی احسان کر رہے ہیں، یا یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ وہ ہماری دعاؤں کو فوراً ہی قبول کرنے کا پابند ہوگا. اب اللہ تعالیٰ تو خوب جانتے ہیں کہ میرا بندہ توبہ طائب ہو کر پکا نمازی بن گیا ہے یا صرف موسمی نمازی ہے، کام نکلتے ہی نماز چھوڑ چھاڑ کر بیٹھ جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تب تک بندے کی دعا قبول فرماتے ہیں جب تک وہ جلد بازی نہیں کرتا. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جلد بازی سے کیا مراد ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندہ یوں کہنے لگے کہ میں تو اتنے عرصے سے وظائف کر رہا ہوں، دعائیں مانگ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ قبول ہی نہیں فرما رہا. سب سے پہلے ہم چلتے ہیں وظیفہ پڑھنے کا طریقہ. کوئی بھی وظیفہ پڑھنے سے پہلے اس کے الفاظ کی صحیح ادائیگی سیکھ لینا بہتر ہے. وظیفہ باوضو قبلہ رخ بیٹھ کر مکمل توجہ اور یکسوئی کے ساتھ پڑھی جائے. کوشش کریں کہ وظیفے کے دوران مطلوبہ ہدف سے آپ کی توجہ ہٹنے نہ پائے. وظیفہ پورے اعتقاد اور یقین سے پڑھیں. اعتقاد جتنا پختہ ہوگا نتیجہ اتنا یقینی ہوگا، اور اعتقاد جتنا کمزور ہوگا نتیجہ اتنا ہی مشکوک ہوگا. ایک حدیث میں ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں اپنے بندے کے ساتھ ویسا معاملہ کرتا ہوں
جیسا وہ مجھ سے گمان کرتا ہے۔ جس وظیفے کے جو فوائد ہوتے ہیں ان کی پختہ یقین کریں اور اللہ تعالیٰ سے وہ تمام فوائد مانگیں، بلکہ ان کے علاوہ بھی ان کے جو دوسرے فوائد اللہ کے علم میں ہیں وہ فوائد بھی اللہ سے مانگ لیا کریں۔ ہر دعا، آیت، وظیفہ اور عمل پڑھتے وقت سب سے پہلے اس کے اخروی فوائد اللہ سے مانگے کہ یا اللہ اس دعا کی بدولت ہمارا جنت میں مقام بلند سے بلند فرما دے۔ اس کے بعد جس دنیاوی مقصد کے لیے پڑھ رہے ہیں وہ مقصد مانگے، پھر اس وظیفے کے تمام وہ خواص جو آپ کو معلوم ہے یا معلوم نہیں ہے وہ سب مانگے۔ کوئی بھی وظیفہ پڑھنے سے پہلے دو کام کریں۔ پہلی بات، قضاء حاجات کے 2 نفل پڑھ لیں، اور دوسری بات، اپنی توفیق کے مطابق کسی غریب کو تھوڑا بہت صدقہ دے دیا کریں۔ صدقے میں سب سے بہترین عمل یہ ہے کہ نقدی کی صورت میں ان کو ادا کر دیا جائے تاکہ وہ اپنی ضروریات زندگی کی جو بھی ان کو ضرورت ہے وہ اپنی پوری کر سکیں۔ اگر کوئی اور چیز صدقے میں دینی ہو تو اعلیٰ قسم کی چیز صدقہ دے۔ گھٹیا چیز کا صدقہ دینا اچھا نہیں، کیونکہ صدقہ جو ہے وہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، صدقہ جو ہے وہ اللہ کے غضب کو روکتا ہے۔ یہ صدقہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تجارت کی سی اہمیت رکھتی ہے۔ وظائف میں مشغول ہونے سے پہلے اپنا پورا جائزہ لیں کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے مقرر فرمودہ فرائض اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا ہے یا نہیں۔ اللہ اور ان کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کام حرام قرار دیے ہیں ان میں سے آپ نے آپ کو دور کر لیا ہے یا نہیں۔ آپ کی زبان سچائی سے کتنی اور جھوٹ سے کس قدر آشنا ہے۔ خدا سے بھی مانگتا ہے اور غیروں سے بھی امیدیں لگائے بیٹھا ہوا ہے۔ اگر ان سے دعاؤں، تلاوتوں، عملیات اور وظائف سے فائدہ نہ پہنچے تو پہلے وہ اپنے اعمال کی اصلاح کریں، پھر ان وظائف کی طرف توجہ کریں۔ ان اعمال کے ساتھ اگر وظائف کی تاثیر ظاہر نہیں ہوتی تو قصور ان اعمال کا ہے، وظائف یا ان کی تاثیر و افادیت کا۔ یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ انسان کے اتنے قریب ہے تو پھر ہمیں ان وظائف کی ضرورت کیوں کر پڑتی ہے؟ دراصل بات یہ ہے کہ آج کل ہم بہت ماڈرن ہو چکے ہیں اور ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اپنے لیے بھی ٹائم نہیں ہوتا، تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہم کیسے ٹائم نکال سکیں گے؟ اور اللہ تعالیٰ کے لیے ٹائم جو ہے وہ ہے قرآن اور نماز۔ اگر ہماری نمازیں صحیح ہو جائے تو ہمیں ان وظائف کی ضرورت نہیں پڑتی۔ لیکن یہاں پر وظائف ہمیں اس لیے ضرورت پڑ رہی ہے کیونکہ یہ وظائف ہمیں اللہ تعالیٰ سے اور بھی قریب کر لیتی ہیں۔ اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ اصل تو یہی ہے کہ بندے کا اللہ تعالیٰ سے حمد و ثنا اور عبادت و بندگی کا اتنا مضبوط تعلق ہو کہ اسے کسی وظیفے وغیرہ کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ اگر کبھی کبھار کوئی ضرورت یا مشکل آ پڑے تو نماز یا تلاوت کے بعد دعا کر لیا کرے، لیکن اس اصل معیار پر پورا اترنے والے لوگ کتنے ہیں؟ چند سینکڑوں احادیث اسی پر ہیں کہ ہم سب کے محبوب پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی جگہوں پر وظائف کا سہارا لیا ہے، لیکن ہمارے آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی نماز نہیں چھوڑی۔ آج ہم ان کے امت ہو کے کوئی نماز پڑھی نہیں رہے ہیں۔ آج ہم ان کی امت ہو کے ہم بہت دور جا چکے ہیں اپنی نمازوں سے، اور آپ کو پتہ ہے کہ سب سے پہلا جو سوال ہوگا وہ نماز کا ہوگا، وہ نماز کے بارے میں ہوگا۔ تو ہمارے جتنے بھی وظائف ہیں
وہ نماز کے بغیر کوئی بھی، چاہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چلتی آ رہی ہیں یا احادیث سے ثابت ہے یا کہیں بھی تفسیر سے قرآن سے ثابت ہے، نماز کے بغیر کوئی بھی وظیفہ، کارآمد یا عمل نہیں کرتا۔ آج کل ہمارے بہت سارے بہنوں نے، بیٹیوں نے اور بھائیوں نے ایک فیشن بنایا ہوا ہے جو کہ تسبیح ہاتھ میں پکڑے ہوئے، نماز کا کوئی تصور نہیں، نماز کا کوئی کانسیپٹ نہیں، نماز کا کوئی ٹائم نہیں ان کے پاس، اور لگے رہتے ہیں، پتہ نہیں کیا کرتے ہیں، آئی ڈونٹ نو۔ وما علینا الا البلاغ۔